یا علی العظیم مدد مومنین و مومنات، آج ہم ذکر کریں گے ہمارے مولا سید الساجدین کا۔ آج ذکر ہے ہمارے ذوالحشم امام کا، ذکر ہے ان کا جن کے وجود بابرکت نے یزید ملعون کے تخت کو کھوکھلا کر دیا، جن کے وجود بابرکت نے یزید ملعون کے تخت کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ عزاداران امام، میرے مولا سید الساجدین جب دربار میں داخل ہوئے ہیں، وہاں حالات کیا تھے؟ 22 ریاستوں سے بلائے ہوئے قاتلان حسین موجود تھے، ملکوں کے سفیر اور ایلچی آئے ہوئے تھے، مورخین موجود تھے، تاریخ لکھنے والے موجود تھے، اور ایک شور تھا دربار میں۔ ظالم بڑھ بڑھ کے یزید ملعون سے کہہ رہے تھے، ہمیں انعام دو، ہم نے کربلا میں یہ ظلم کیا، ہمیں انعام دو، ہم نے کربلا میں یہ ظلم کیا۔ یہ شور سید سجاد کے سامنے ہو رہا تھا۔ کربلا میں جو مظالم شہداء پہ ڈھائے گئے، کہہ کے مار کے ملائین سید سجاد کے سامنے وہ مظالم دہرا رہے تھے اور اپنا انعام طلب کر رہے تھے۔ اللہ کی لعنت و قاتلان حسین پر، عزاداران حسین۔ اور پھر اسی اثناء میں میرے مولا سید الساجدین نے جب کلام کیا، تب دربار پہ سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ آقا زادی نے ہمیں بتایا ہے، خطبہ فدق میں یہ جملے میری آقا زادی کے موجود ہیں۔ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب دین و ایمان کے سلطان نے کلام کیا، تب شیاطین کے دہن میں تالے پڑ گئے۔ آقا زادی نے ہمیں بتایا ہے کہ جب محمد کلام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تب شیاطین گنگ پڑ جاتے ہیں، شیاطین کے دہن میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ یہی ہوا تھا دربار یزید میں۔ جب میرے مولا سجاد شہنشاہ نے کلام کیا تھا، تب دربار پہ سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب یزید ملعون نے سید سجاد سے ان کا اسم گرامی پوچھا تھا، عزاداران امام، اس وقت یزید ملعون کا نجس چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ جب میرے مولا سجاد شہنشاہ نے بلند آواز میں دربار میں فرمایا تھا علی، جب اس دربار میں یہ نام گونج اٹھا، خدا کی قسم حسین مولا کے قاتلوں سے جیسے ان کے نجس جسموں سے روح کھینچ لی مولا سید سجاد نے۔ ویسے تو وہ تھے ہی زندہ لاشیں، لیکن یہ نام سننے کے بعد خدا کی قسم جاں بلب ہو گئے تھے۔ عزاداران امام، یہ وہ دربار تھا جہاں امیر المومنین کے دشمنوں کو باقاعدہ پالا جاتا تھا۔ اس دربار میں امیر المومنین کے دشمنوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، لوگوں کو مولا کی دشمنی پہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ عزاداران امام، اسی دربار میں حیدر کرار کے شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں۔ اسی دربار میں وقت کے علی، وقت کے محمد نے، مولا سجاد شہنشاہ نے امیر المومنین کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے، اور مولا سجاد شہنشاہ جو کہ صاحب ذوالفقار ہیں، انہوں نے ذوالفقار کو نیام میں رکھتے ہوئے ایسا خطبہ دیا کہ مولا کا ایک ایک لفظ ان شیاطین پر کاری ضرب کی مانند تھا۔ سید سجاد نے فرمایا، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں جو قاتل الاسلاب ہے، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں۔ یزید ملعون کے سامنے سید سجاد فرما رہے ہیں، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں کہ جس نے صفین میں منافقین کا خاتمہ کیا۔ مولا سجاد شہنشاہ یزید ملعون سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے صفین میں تمہارے باپ کا ساتھ دیا، وہ سارے منافقین تھے، تم لوگوں کا ساتھ دینے والے منافقین ہوا کرتے ہیں۔ سید سجاد نے فرمایا، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں جن کی ہیبت و شجاعت پر اہل حجاز نازاں ہیں، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں جن کی سیادت و قیادت پر اہل عراق شاداں و فرحان ہے۔ عزاداران امام، بدر و احد کی آگ لگی ہوئی تھی نا یزید ملعون کو، حسین مولا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ پہ ظلم ڈھا ڈھا کے یزید ملعون یہی کہتا تھا نا کہ یہ بدر و احد کا بدلہ ہے۔ عزاداران امام، سید سجاد نے یزید ملعون کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا تھا، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں جو فاتح بدر و احد ہے۔ خدا کی قسم یزید ملعون مردہ ہو گیا تھا اس وقت جب سید سجاد نے اس کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے فرمایا تھا، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں جس نے بدر و احد کو فتح کیا تھا، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں جو وارث مشاعرین ہے، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں جو ابو السبتین ابو الحسن والحسین ہے۔ عزاداران امام، شیاطین گنگ پڑ گئے تھے، دربار میں
سکتہ طاری ہو گیا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کوئی اس وقت کوئی نقط بھی کر سکے، زبان تالو سے لگی ہوئی تھی دشمنوں کی، اور مولا سجاد شہنشاہ علی 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 بس علی فرماتے رہے۔ عزاداران امام سید سجاد کا جلال دیکھیے، رعب و دبدبہ دیکھیے، ان کا کلام کرنا دیکھیے۔ امام وقت ہیں سید سجاد، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ امام وقت زخمی ہو سکتے ہیں، امام وقت مظلوم ہو سکتے ہیں، امام وقت بیمار نہیں ہو سکتے۔ مولا کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے عزاداران امام، یہ یاد رکھیے گا۔ عزاداران امام، مولا تو شافی ازلی ہیں، سید سجاد تو شفاعت بانٹنے والے ہیں، سید سجاد تو غدیر و کربلا بانٹنے والے۔ کون نہیں جانتا کہ سید سجاد غلاموں کو خریدا کرتے تھے، انہیں غدیر و کربلا بتایا کرتے تھے، اور پھر انہیں آزاد کر کے فرماتے تھے جو مجھ سے سنائے وہ جا کے آگے لوگوں کو سناؤ، اپنے قبیلوں میں چلے جاؤ، یا مولا خود انہیں بتاتے تھے کہ تمہیں کہاں جانا ہے، وہاں بھیج کے مولا فرماتے تھے کہ جو مجھ سے سنائے وہاں جا کے سناؤ۔ جس کے تابوت پہ مبلغ کربلا لکھا ہونا چاہیے تھا، ان کے تابوت پہ لوگ بیمار کربلا لکھتے ہیں۔ بیمار نہیں تھے ہمارے مولا، زخمی تھے، مظلوم تھے۔ سجاد کا اگر دل میں تیرے پیار نہیں ہے، خود سوچ سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے۔ بیعت کا بدن چور، خلافت کی جبیں زرد، لڑتا ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ صاحب ذوالفقار ہیں میرے مولا کے خطبوں نے ہی ذوالفقار والا کام کر دیا تھا، اور یزید ملعون کی جرت نہیں ہوئی کہ میرے مولا سجاد شہنشاہ سے بیعت طلب کر سکے۔ اب زمانہ جسے بیمار کہتا ہے، زمانے نے جسے بیمار سمجھ رکھا ہے، ان ذات ذی وقار کا خطبہ تو سنیں آپ۔ دربار میں بیمار کے خطبے کی کڑک سن، جسے زمانہ بیمار سمجھ رہا ہے وہ بیمار نہیں ہے۔ ذرا ان کے خطبے کی کڑک کو سنیں اور پھر فیصلہ کیجئے، انصاف کیجئے، کیا کوئی بیمار ایسا خطبہ دیتا ہے؟ یا امام وقت کبھی بیمار ہوا کرتے ہیں؟ آپ جنہیں بیمار کہتے ہیں ذرا ان کا خطبہ بھی تو دیکھیے۔ عزاداران امام، لوگ تو سید سجاد کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگ سید سجاد کے لیے نقاہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کمزوری کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان الفاظوں کا استعمال کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ کس ذات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ دربار میں بیمار کے خطبے کی کڑک سن، پابند مشیت ہے، گرفتار نہیں ہے۔ اور کیا خطبہ دیا مولا نے، کیا فرماتے تھے مولا یزید ملعون سے؟ مولا نے فرمایا جا ڈوب کے مر جا۔ یزید ملعون کو مولا نے فرمایا تھا جا ڈوب کے مر جا، تیرے اسلاف میں کوئی تیار علمدار یا کرار نہیں ہے۔ فخر کیا ہے میرے مولا سجاد شہنشاہ نے مولا حیدر کرار پہ، فخر کیا ہے میرے مولا سجاد نے جناب جعفر طیار نے، اور پھر فخر کیا ہے اس ذات ذی وقار پہ، اس ہستی پہ کہ جن کا نام سنتے یزید ملعون کے منہ پہ، یزیدیوں کے منہ پہ، شامیوں کے منہ پہ موت کی زردی آ جاتی تھی، جن کا نام سنتے ہی وہ کانپ اٹھتے تھے، لرز جاتے تھے، دل سینوں میں ہل جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے۔ سید سجاد نے فخر کرتے ہوئے فرمایا میرے چچا عباس علمدار ہیں، تو ڈوب کے مر جا، تیرے اسلاف میں نہ کوئی تیار ہے، نہ کوئی کرار ہے، نہ ہی کوئی علمدار ہے۔ اللہم اجل لولیک الفرج، سلام یا حسین۔